بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اورے لاسٹ ایپیسوڈ۔ زرجان نے اس کی ننھی سی ناک کھینچی تو حیا سے کندھاری انار کا روپ دھار گئی۔ زرجان نے اس حسین منظر کو نظر میں سمویا اور بولا، اس خدمت گزار کو کبھی خدمت کا موقع بھی دے دیا کریں جناب۔ اب وہ مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا، تنگ کر رہا تھا اور وہ سرخ چہرہ لیے مسلسل ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو کیا آج بھوکا رہیں گے؟ میں کچن میں جاؤں گی تو کچھ بناؤں گی نا؟ وہ بمشکل ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی۔ میرا کیا ہے، میں تو گھاس پھوس اور درختوں کے پتے بھی کھا لوں گا، میرے لیے تردد مت کرو، بس اتنی سی گزارش ہے جانے زرجان، نگاہوں کے سامنے رہا کرو، نظر سے اوجھل مت ہوا کرو۔ زرجان کے جذبوں سے دہکتی نظروں نے حریم کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح گھبراہٹ میں مچل کر حصار توڑنے کی ناکام کوشش کی۔ بہت ڈائیلاگز آتے ہیں آپ کو، بالی ووڈ والے اب آپ کو کاسٹ کر لیں تو 5 انگلیاں گھی میں ہو جائیں گی ان کی۔ تمہاری ان آنکھوں کی عفافیت اور شفافیت کی قسم، میں پوری فلم کو ایک سین میں کریٹ کر سکتا ہوں، بس تم سامنے رہو، شرط وفا بس اتنی ہے۔ زرجان نے اس کی سیاہ رات جیسی بل کھاتی چوٹی کے بھل دھیرے دھیرے کھول دیے تھے۔ بالوں کے ریشمی آبشار نے اس کی پوری پشت کو ڈھانپ لیا تھا۔ آپ کی نظر کے سامنے تو ہوں۔ اس نے پلکوں کی چلمن دھیرے دھیرے سے اٹھائی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے کے لیے اتنے پاس موجود تھا کہ اس کی سانسوں کی خوشبو حریم کے گال سے ٹکرا رہی تھی۔ زرجان نے اس کے چہرے پر لٹکتے بال دھیرے سے پیچھے کیے۔ مگر اس وقت اجازت چاہتی ہوں، اس نے مسکراہٹ دبا کے گویا التجا کی۔ اگر آپ اس خادم کے بچوں کی خدمت کے لیے جانا چاہتی ہیں تو دل پر پوری چٹان رکھ کے اجازت دے دیتا ہوں۔ زرجان نے مصنوعی افسردگی خود پہ طاری کیے کہا۔ حریم ذرا سا مسکرائی اور پھر آہستگی سے بولی، کیا سچ مچ اجازت ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کے اس کے گال پہ مہر محبت ثبت کرتے ہوئے جواب دیا۔ حریم اس کے بازوؤں کی زنجیر سے باہر نکلتے ہوئے ذرا پلٹی۔ میں ذرا بچوں کو اور مما کو دیکھ کر آتی ہوں۔ اس نے گالوں کی سرخی کو کام کرنے کے لیے ہتھیلیوں سے رخسار رگڑے تو سرخی کچھ اور واضح ہوگی۔ وہ نادانستگی میں بار بار یہی عمل دہرا رہی تھی۔ مما بڑی ریسنٹ اور ایجوکیٹڈ ساس ہیں یار، وہ تمہارے گالوں کی گلابیوں پہ کوئی سوال نہیں اٹھائیں گی، شاید اس لیے کہ وہ اسٹار پلس کی ساسوں جیسی نہیں ہیں۔ انہیں پتہ ہے تو میرے پاس سے ہو کر آئی ہو، اس لیے گلابوں سے دھلی ہوئی لگ رہی ہو۔ زرجان کی شرارتی آواز اس کے تعاقب میں دور تک پیچھا کرتی گئی تھی۔ حریم ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ زرجان وہیں کھڑکی میں حریم کی جگہ کھڑا ہو کر ستاروں سے سجے آسمان کو دیکھنے لگا تھا۔ تبھی نہ جانے کہاں سے بہت عرصے بعد بولتی خاموشی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے تم کہاں سے آ گئی؟ زرجان کی آنکھوں میں جھلملاتے ستاروں کی چمک کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ میں تمہیں مبارکباد دینے آئی ہوں، بڑی مبارک گھڑی تمہاری نصیب میں ٹھہری ہے، تمہیں وصل کی شب نصیب ہوگی، تم بامراد ہوگے۔ خاموشی کے لہجے میں حسد نہیں تھا، کھنک تھی، خوشی تھی، سرشاری تھی۔ بہت خوش ہو نا زرجان؟ خاموشی پوچھ رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بول رہی تھی۔ ہاں بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں، بہت سرشار ہوں۔ زرجان کے انگ انگ سے مسرتیں پھوٹ رہی تھی۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش اور آباد رہو۔ خاموشی کے لبوں پر دعا اتر آئی تھی، کھنک اتر آئی تھی۔ مجھے حریم جمال نہیں، مجھے پورا زمانہ مل گیا، میں کیوں نہ خوش اور سرشار نظر آؤں؟ زرجان کے لب بھی نہیں، پورے چہرے کا ایک ایک نقش مسکرا رہا تھا۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا، خاموشی گویا فوراً متفق ہوگی، اس سے اختلاف کرنے آئی بھی نہیں تھی۔ میں تم سے ایک سوال پوچھ لوں زرجان؟ ہاں تم کب سے اجازت لینے لگی؟ زرجان گویا مسکرا دیا۔ میں شاید دوبارہ کبھی نہ تمہاری خوشیوں میں مخل ہونے آتی، مگر اس سوال کی بے چینی مجھے دوبارہ کھینچ لائی ہے۔ خاموشی گویا اپنے آنے کی وجہ بتا رہی تھی۔ کہو نا، چپ کیوں ہو؟ زرجان کو بے چینی ہوئی، اسے باہر جانے کی جلدی تھی۔ وہ اس وقت کو بچوں کے لیے مخصوص رکھتا تھا، بچوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس کے پیارے بچے اذان اور نور، جن کی محبت اسے اپنا کل سرمایہ محسوس ہوتی تھی۔ اس کھونے اور پھر پا لینے کے عمل میں تم نے کس چیز کو پرکھا، سمجھا اور جانا؟ خاموشی کا سوال بہت عجیب تھا، مگر زرجان کا جواب بڑا مختصر، مدلل، ٹھوس اور مضبوط تھا۔ میں نے اپنے محبوب چیز کو کھو دیا تو اس پہ صبر کر لیا، محبت کی مگر اسے رسوا نہیں کیا، سو اللہ نے مجھے اس محبت سے نوازا تو اس پر شکر کر لیا۔ اب میں تمہیں صبر اور شکر کے مفہوم سمجھاتا ہوں، میں تمہیں اثار اور قربانی کے ابواب پڑھاتا ہوں۔ اگر اثار دیکھنا ہے تو حریم کا دیکھ لو، اگر حسد دیکھنا ہے تو زباریہ کا دیکھ لو، اگر صبر دیکھنا ہے تو ماہیر کا دیکھ لو، جس نے محبت کو اپنے ہاتھوں سے کھو کر پھر صبر کیا۔
اگر پچھتاوا دیکھنا ہے تو زباریہ کا دیکھ لو، جو آج بھی سب کچھ پانے کے باوجود ادھوری ہے۔ اگر غرور ٹوٹا ہوا دیکھنا ہے تو محترمہ تابندہ فلک ناز کا دیکھ لو، کل جس کے چوکھٹ پر اسے دھتکار آئی تھی آج اسی عورت کے قصیدے پڑھتی ہیں۔ اور اگر محبت دیکھنی ہے تو زرجان عباس کو دیکھ لو۔ وہ خاموش ہوا تو گویا سحر زدہ سے خاموشی بھی ششدر رہ گئی۔ زرجان، تم جیسا تو کوئی نہیں۔ خاموشی جو زرجان عباس پہ رشک کر رہی تھی، کچھ گھوم رہی تھی، کچھ چوم رہی تھی، ایک دم ننھے بچوں کے چہکاروں پر مسکراتے ہوئے پلٹ کی۔ اسے اب زرجان عباس کے دریچے میں کبھی نہیں آنا تھا۔ اسے اپنے سوالوں کے جواب مل گئے تھے اور کبھی نہ آنے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ زرجان عباس کا کمرہ ننھے بچوں کے کلکاریوں اور چہکاروں سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ دو گلاب جیسے کھلے کھلے بچے اس کی گود میں سوار تھے اور خوب چہک رہے تھے۔ زرجان، بچوں کی ماں کی آواز اس کے قریب ابھری۔ جی زرجان کی جان۔ وہ بچوں سمیت اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ننھی پلٹون کو لے کر باہر آ جائیے، ماما کھانے کے میز پہ سراپا انتظار بیٹھی ہیں۔ حریم اس طرز مخاطب پہ مصنوعی غصے سے دیکھتے ہوئے پلٹ گئی تھی، جبکہ زرجان بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ بھاگو بچوں، ورنہ آپ کی ماما لیٹ ہونے کے جرم میں ڈائننگ ٹیبل کے قریب بھی نہیں آنے دیں گی۔ زرجان کی کھلکھلاتی آواز حریم کے کانوں سے ٹکرائی تو ایک پرکیف سرور بخش احساس سے مغلوب مسکرا دی۔ سبز پتوں کی پازیب کہیں دور بج رہی تھی۔ خزاں کے گرم موسم بہت دور چلے گئے تھے۔ میں نے تمہیں پایا تو زمانہ پایا، میری محبت کی ثباتی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ کھڑکی کے پاس کا منظر بھیگا بھیگا تھا۔ درخت، پتے، پھول، گویا ہر شے آنسو بہا رہی تھی۔ آسمان پر ایک بھی بدلی موجود نہیں تھی۔ جس کی آنکھ کے آنسو تھے جو ہر منظر نم دکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی دکھ کی ہر خوشی بجھے ہوئے چراغ، دل کی ہر خوشی بجھے ہوئے چراغ کی مانند لگتی ہے، اور کبھی کبھی سب کچھ پا کر بھی ادھورا پن مقدر بن جاتا ہے۔ وہ چند سال پہلے کے کچھ منظر بھیگے وقت سے چرا کر یاد کرنا چاہتی تھی، اور یہ یاد ہمیشہ آنسوؤں کی سوغات اٹھا لاتی تھی۔ صرف چند سال پہلے کی تو بات تھی۔ وہ خود کو ہر تھکن، دکھ اور غم سے آزاد محسوس کر رہی تھی۔ ہانے کو بھیج دیا گیا تھا۔ حریم اس کی خوشی کے مطابق ماہر کی زندگی سے دور چلی گئی تھی، اور ماہر اس تنہائی، اکیلے پن اور شکستگی کی بدولت زباریہ کے خود بخود قریب آتا چلا گیا تھا۔ حریم کی خود غرضی سے متنفر تو وہ ہو ہی چکا تھا، اور مزید متنفر تو وہ وقتاً فوقتاً کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا؟ وہ دن ماہر کی رہائی کا دن تھا۔ اس دن زباریہ بہت مصروف تھی۔ وہ گھر کی آرائش و زیبائش کروا رہی تھی۔ وہ ماہر کے واپس آنے کی خوشی میں ایک جشن کا اہتمام کرنا چاہتی تھی۔ پھر بھلا کیا ہوا؟ وہ اس دن آفس میں موجود تھی۔ وسیع اور اس گلاس ٹیبل بے شمار آفیشیل چیزوں سے بھری پڑی تھی۔ ترتیب سے رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ، فائلیں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ پر بہت ضروری فائل دیکھنے میں منہمک تھی جب سیکرٹری نے انٹر کام پر اطلاع دی، میم کوئی شاہ نواز صاحب آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بھیج دو، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ وہ کام کی طرف متوجہ تھی جب دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ زباریہ نے سرسری سے انداز میں سر اٹھایا تھا، مگر ایک دم ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ شیری تم؟ اس کے نام سامنے شاہ نواز بیگ کھڑا تھا، اکھڑے اکھڑے تیور لیے۔ کافی عرصے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بغیر بتائے جو وہ غائب ہوا تو پھر آج ہی سامنے آیا۔ زباریہ کو فطری سے خوشی ہوئی۔ تم کب آئے؟ وہ بھی بغیر بتائے چلے آئے؟ کم از کم بتا تو دیتے، میں نے کافی تمہارا انتظار کیا تھا۔ وہ خوش دلی سے بولی۔ بیٹھو نا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا۔ شاہ نواز کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ تو پھر؟ تم سے کچھ پوچھنا ہے، وہ ترش انداز میں بولا۔ تو پوچھو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حریم اور ماہر کے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا، برا کیا تم نے زباریہ، بہت برا۔ شاہ نواز کا لہجہ بہت کھردرا اور نفرت لیے ہوئے تھا۔ کسی کا دل اور گھر اجاڑ کے تم خود کو آباد نہیں کر پاؤ گی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا تھا۔ تم تو نفیس خوشنما پٹاری کے اندر چھپی ہوئے ناگن تھی۔ اسٹاپ اٹ شاہ نواز، زباریہ نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارا حریم سے کیا تعلق ہے۔ بہرحال میں نے جو کیا ٹھیک کیا، اس پر مجھے قطعاً پچھتاوا نہیں۔ تم نے اپنے لیے ظلم اور آگ خرید لیا زباریہ۔ تم نے کسی کے بے بسی سے فائدہ اٹھایا۔ تم نے ایک شاطرانہ چال چلیا، مگر دیکھ لینا تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گی۔ شاہ نواز کا چہرہ غصے کی زیادتی کے باعث تمتما اٹھا۔ میں کامیاب ہو چکی ہوں، زباریہ دھیرے سے مسکرا دی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اور ماہر عنقریب شادی کر رہے ہیں، اور تمہاری حریم جس کا نہ جانے تم سے کیا تعلق ہے، نہ جانے کس ہمدردی میں تم یہاں چلے آئے ہو،
بہرحال تمہاری حریم سے زرجان عباس شادی کر رہے. میری ماں اور زرجان دونوں مجھ سے قطع تعلق کر چکے ہیں. اگر تم بھی برا بھلا کہنا چاہتے ہو تو شوق سے کہہ لو. میں زرجان اور ممی کا برا رویہ برداشت کر سکتی ہوں، تو پھر جو بھی کہنا چاہتا ہے شوق سے کہے. حریم، میری بہن اور بہنوں کے اجڑنے کا بہت دکھ ہوتا ہے زباریہ. تمہاری جیتی بازی مات کر سکتا ہوں اللہ کی قسم. اگر مجھے حریم قسم دے کر نہ روکتی تو میں تمہارا کچا چٹھا ماہر پر کھول دیتا. وہ زہر خند ہو رہا تھا. جو کرنا ہے کر لو. وہ گویا ہر شے سے بے نیاز ہو چکی تھی اور شاہ نواز گویا زہر کے گھونٹ بھر کر لوٹا تھا. پھر اسی شام جب وہ خوشیوں کے دیے جلا رہی تھی تب عفیفہ مختار چلی آئی. کوئی نصیحت کرنے آئی ہو تو بیکار میں وقت ضائع کرنا ہے. زباریہ سر جھٹک کر بولی. تم خون آشام بلاؤ زباریہ، اور بلاؤں پہ کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ یہ بلائیں اگر کسی کی زندگی پہ نظر کر لیں تو تباہی لے آتی ہیں. وہ نفرت سے پور پور جل رہی تھی. زباریہ سے اس انتہائی قدم کی امید رکھنے کے باوجود اس کا دل ابھی تک حقیقت سے انکاری تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے فیفا کو اب بھی خواب جیسا لگتا تھا. تم میری دوست بن کر آئی ہو یا حریم کی ہمدرد؟ زباریہ نے کٹیلے لہجے میں جواب دیا. جو بھی سمجھ لو تم. زباریہ نے کٹیلے لہجے میں پوچھا. پہلے شاہنواز اور اب عفیفہ کی آنکھوں میں اپنے لیے تنفر دیکھ کے اس کا دل پھیکا پڑ رہا تھا. دوستی کا رشتہ تو تب بھی ختم ہو گیا تھا جب تم میری اور ماہر کی دوستی کو شک کی نظر سے دیکھنے لگی تھی. فیفا نے تعصب بھرے انداز میں کہا. اور یہ میری ماہر سے محبت کی انتہا تھی. میں کسی کا نام اور اس کے نام کے ساتھ جڑا نہیں دیکھ سکتی. وہ گویا اپنی بے بسی سے خود بھی لاچار نظر آ رہی تھی. کسی کے دل کے ساتھ نہیں کھیلتے، جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتے، زندگی کے ساتھ نہیں کھیلتے. اس کھیل کے چکر میں خود کا کھیل مت بنا لینا. فیفا کا لہجے کا روکھا پن اسے بے چین کر گیا تھا. تم سب مجھے غلط سمجھتے ہو. تم نے جو کیا غلط کیا. مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا. وہ ابھی تک خود کو درست سمجھ رہی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی. تمہیں یہ غلطی بہت دفعہ رلائے گی، بہت دفعہ. اس کا تعصب کسی طور کام نہیں ہو سکتا تھا. تم مجھے بد دعا دے رہی ہو. زوبی کا لہجہ بلا کر روکھا تھا. جس کا دل دکھا ہے یا دکھایا گیا ہے وہ تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا. فیفا کو اداسی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور وہ دکھے دل سے پلٹی تھی. زباریہ کے روکنے کے باوجود وہ وہاں رک نہیں پائی تھی. اس میں وہاں رکنے کا حوصلہ نہیں تھا اور وہ حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کیسے، کس طرح لوگ کسی کے دل کی قبر پر اپنے سپنوں کا تاج محل سجا لیتے ہیں. کہ ان کے دل سچ مچ احساس سے عاری ہوتے ہیں یا پھر خوف خدا سے دور، یا پھر کسی کی بد دعا کی دہشت سے انجان ہوتے ہیں. اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں. اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے. اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں. اپنی بے سود امیدوں پر ندامت ہے مجھے. میرے ماضی کو اندھیرے میں دبا رہنے دو. میرا ماضی میرے ذلت کی سوا کچھ بھی نہیں. میری امیدوں کا حاصل، میری کاوش کا صلہ، ایک بے نام اذیت کی سوا کچھ بھی نہیں. کتنی بیکار امیدوں کا سہارا لے کر میں نے ایوان سے جائے تھے کسی کی خاطر. کتنی بے رب تمناؤں کے مبہم خاکے اپنے خوابوں میں بسائے تھے کسی کی خاطر. اب ایک اور تمنا تھی، ایک اور حسرت تھی، ایک اور خواہش تھی جو دن رات سلگائے رکھتی تھی، تڑپائے رکھتی تھی، اور جس کا حصول نہ جانے کہاں کہاں سے بھٹکا رہا تھا. آج پھر وہ ولی شاہ کے دربار پر حاضری دینے کے لیے آئی تھی. وہ ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بری طرح سے رو رہی تھی اور اس کے کرب اور درد نے کئی آنکھوں کا اشکبار کر دیا تھا. تجھے کیا چاہیے بیٹی؟ ایک نرم دل عورت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی. اس عورت سے اس کی گریہ زاری دیکھی نہیں جا رہی تھی. محبوب یا محبت؟ وہ عورت سوال کر رہی تھی. نہیں، یہ دونوں چیزیں مجھے میسر ہیں، زباریہ نے بلند آواز میں روتے ہوئے کہا. وہ ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. تو پھر؟ اس عورت کی آنکھوں میں سوال تھا. شوہر محبت نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا. میرا شوہر مجھ پر جان چھڑکتا ہے، میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے. اس کے لہجے میں ہلکا سا تفاخر بھر گیا. کیا بچہ نہیں ہے؟ وہ گویا بات کی تہہ میں اتر گئی. ہاں. علاج کروایا؟ ہاں. دعا کے لیے آئی ہو؟ وہ عورت سوچنے لگی. ہاں. تو پھر یوں کرو، اس مزار کے پچھواڑے میں چلی جاؤ. ایک سائیں جھونپڑی میں رہتے، اس کی دعا میں بڑی تاثیر ہے. آج تک کوئی نامراد نہیں لوٹا. رات سے سائیں بیمار ہے، لوگ تو کہتے ہیں اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے.
کیا پتہ جاتے جاتے تجھے دعا دے جائے۔ اس عورت کے لفظوں نے گویا اس کے اندر بجلی بھر دی تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھی تھی اور وہ ننگے پاؤں مزار کے پچھواڑے کی طرف بھاگنے لگی۔ ایک معمولی سے جھونپڑی تھی، ایک بستر تھا بلا کا صاف ستھرا، اور اس بستر پر نحیف و نزار وجود آنکھیں کھولے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس 3-4 مرد حضرات بیٹھے تھے۔ اسے آتا دیکھ کے باہر نکل گئے۔ زباریہ کوئی ٹھٹک گئی۔ اس کے خیال میں کوئی عمر رسیدہ بوڑھا سا آدمی سائیں کے روپ میں تھا، مگر وہ تو کوئی نوجوان تھا۔ اگر صحت مند ہوتا تو اس خوبروئی میں اس کا کوئی ثانی نہ ہوتا۔ گہرے سمندروں جیسی نیلی آنکھیں، بلا کے حسین نین نقش۔ سائیں جی کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوں، زباریہ نے وقت ضائع کیے بغیر بہت درد بھرے لہجے میں کہا۔ سائیں اس کی طرح پھر بھی متوجہ نہ ہوا۔ سائیں جی بہت دکھیاری ہوں، بہت تنہا ہوں، بے مراد ہوں، جھولی بھر دو نا۔ وہ سسکنے لگی۔ سب کچھ پاس ہے پھر بھی ادھوری ہوں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ کانچ کے شہر کی عورت، بہت دیر کر دی تم نے۔ سائیں کی آواز میں عجیب سا جلال بھر گیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ کیوں کچھ نہیں؟ سارے جہان کے لیے دعا کرتے ہو، میرے لیے بھی دعا کرو نا۔ رب سونا میری جھولی کو بھر دے، میرے آنگن میں پھول ہی پھول کھل اٹھیں۔ وہ تڑپ کر بول اٹھی۔ میرے پاس تمہارے لیے دعا بھی نہیں۔ لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ۔ جو کچھ تم نے چھین لیا ہے، جو کچھ تمہیں مل چکا ہے، اس پہ صبر کرو اور شکر کرو۔ آواز پہ غنودگی بھی طاری ہونے لگی تھی۔ آپ کو کیسے خبر ہوئی میں نے کچھ چھین کے حاصل کیا ہے؟ اب کیوں کچھ حیران رہ گئی۔ تم زباریہ ہو نا، ماہر عالم کی بیوی؟ سائیں کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ ہاں، اس نے بے ساختہ سر اس بات میں ہلا دیا۔ تم نے کسی کا دل خالی کیا تھا نا؟ سائیں کی آواز کسی بوڑھے کی آواز سے مشابہ ہوگی۔ ہاں کیا تھا، اپنے دل کی مراد پانے کے لیے۔ زباریہ کی آواز بہت پست تھی۔ خالی کر دینے والے ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ بخار کی شدت نے سائیں کے پورے وجود پہ بے ہوشی طاری کر دی تھی۔ بی بی سائیں کی صحت ٹھیک نہیں، آپ پھر کبھی دعا کے لیے آنا۔ دربار کا مجاور بہت ادب سے کہہ رہا تھا۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ شاید اس کے نصیب میں خالی رہنا ہی لکھ دیا گیا تھا۔ تبھی تو جب حریم نے اذان کو ہمیشہ کے لیے ان کے حوالے کر دیا تو ماہر دوبارہ جا کے اذان کو زرجان کے گھر چھوڑ آیا۔ زباریہ کے رونے چلانے کے باوجود، اس کے گڑ گڑانے کے باوجود ماہر کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ وہ تو اذان کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے بھی نہیں گیا تھا۔ یہ میری سزا ہے کہ تمام عمر میں اذان کو یاد کروں اور کبھی اس سے نہ ملوں۔ مجھے اپنی یہ سزا قبول ہے۔ حالانکہ یہ سزا تو زباریہ کے لیے تھی۔ وہ تو خود بخود اس سزا میں حصہ دار بن گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اذان کی صورت میں اسے زباریہ کی ممتا کو قرار آ جائے۔ وہ ماہر عالم کی اولاد سے اپنے دل بہلانے کو تیار تھی، مگر ماہر کو یہ ہرگز بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ قرار چھین لینے والی کچھ تو بے قراری کے درد، کرب اور اذیت سے آشنا ہو، اور زباریہ تھی کہ آج بھی در در بھٹک رہی تھی، کبھی مزاروں پہ، کبھی درباروں پر، کبھی مسجدوں میں۔ ایک دفعہ پھر وہ ولی شاہ کے مزار پر جا رہی تھی۔ اسے سائیں سے ملنا تھا اور اسے یقین تھا گویا کہ سائیں کی دعا سے اس کی بے چین پیاسی ممتا ضرور سیراب ہو جائے گی۔ مزار کے پچھواڑی بنی جھگی آج خالی تھی۔ زباریہ کا دل گویا دھک سے رہ گیا۔ سائیں جی کہاں ہیں؟ وہ مزار کے مجاور سے پوچھ رہی تھی جو اپنے دھیان میں مگن صحن میں جھاڑو لگا رہے تھے۔ وہ تو جی اللہ کو پیارے ہو گئے، مجاور نے افسردگی سے بتایا۔ کب؟ زباریہ رو دینے کو تھی۔ آج 10واں دن ہے، وہ رنجیدگی سے بولا۔ سائیں چلا گیا۔ یہ دنیا اس کے مطلب کی تھی بھی نہیں، یہ دنیا دھوکہ اور فریب ہے۔ سائیں کو کیا ہوا تھا؟ زباریہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ بھی تو نہیں، رب رحیم سے عشق کی لو لگا رکھی تھی، بس اس پاک ذات نے اپنے پیارے کو اپنے پاس بلا لیا۔ زباریہ نے دیکھا مجاور کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ اس فریبی دنیا سے تنگ تھا، وہ سچے راستے کا متلاشی تھا، سو وہ سب کچھ پا گیا۔ وہ سائیں بھلا کون تھا؟ اس کی آنکھوں میں سوال اتر آیا۔ متواضع اور منکسر المزاج تھا، حق گو تھا، حق پرست تھا، طمع اور حرص سے خالی تھا، نیکی کا مبلغ تھا، رحم دل تھا، شب بیدار تھا، غریب تھا، رفیق تھا، جو بھی تھا اللہ کے بہت قریب تھا۔ مجاور کام چھوڑ کے سائیں کی یاد میں آنسو بہانے لگا۔ نہیں، وہ ایک نوعمر نوجوان تھا۔ وہ کون سے شہر سے آیا تھا؟ وہ کس خاندان سے تھا؟ زباریہ کو ایک وہم نے سرتاپا کپکپا کر رکھ دیا۔ سائیں کی باتوں سے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی باتیں آج بھی زباریہ کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ وہ ایک ہیجڑا تھا، منیب عالم اس کا نام تھا، بہت ہی اچھے گھرانے کا لڑکا تھا،
اس کی وضاحت چال گفتار سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کا تعلق کس صنف سے ہے، بس اللہ نے اسے منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا۔ وہ شب بیداروں میں سے تھا جو رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ مجاور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زباریہ نے تھکی تھکی نظر سے مزار کے احاطے کو دیکھا اور چل دی۔ مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ منیب عالم تمہارے پاس میرے لیے دعا کیوں نہیں تھی؟ اسے خالی ہاتھ لوٹنا تھا، کیونکہ ماہر عالم اور منیب عالم نہیں چاہتے تھے کہ وہ بامراد ہو، اس کے دل کو قرار آ جائے۔ اسے قرار آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ منیب عالم نے سچ کہا تھا، جو خالی کر دیتے ہیں وہ خود بھی عمر بھر خالی رہتے ہیں۔ وہ زمین پر بہت نرمی سے قدم رکھ رہی تھی، مگر پھر بھی آبلے تھے کہ زمین کی سختی کو برداشت نہ کرتے ہوئے پھوٹ رہے تھے، اور لہو تھا کہ فرش پر نشان چھوڑے جا رہا تھا۔ میرا دل محبت کے احساس سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ ہجر کے عذاب مجھ سے دور ہو گئے۔ محبت نے میرے دل کے جام کو بے تحاشا بھر دیا۔ کیا عجیب بات ہے کہ زباریہ درانی کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے اور اس کی گود خالی ہے۔ وہ شاید دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ عجیب اداسی میں لپٹی مسکان تھی جس نے گلابی شام کو بھی اداس کر دیا تھا، مگر پھر بھی دل تو خالی نہیں تھا۔ آنکھ تو خالی نہیں تھی، دل تو زندہ تھا، امید تو باقی تھی، اور طاق پر رکھے دیے ابھی تک روشن تھے، اور انہوں نے عمر بھر روشن ہی رہنا تھا، اور ان دیوں کی جلن اور تپش نے ہمیشہ اسے دھیمے دھیمے سلگاتے رہنا تھا۔ اور وہ عمر رواں کے ہر موڑ پر رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پوچھ رہی تھی، بھلا اس جنون، ضد، حسد، نفرت اور عشق کی انتہا نے مجھے کیا دیا؟ خالی پن۔ مزار کی اداس فضا نے رحم سے اسے دیکھا اور دل میں کسک لیے پلٹ رہی تھی۔ این عشق دیاں راواں اوکھیاں سن، تو سوکھیاں جان کے ٹور پئی سی۔ این عشق دا زہر زہریلا سی، تو امرت سمجھ کے پی گئی سی۔ صبح خرامی سے چلتی ہوا بھی گویا افسردگی کا نغمہ پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جناب ناول کا اینڈ ہو گیا، اور جو ناول شروع سے سن رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ناول کتنا اچھا تھا۔ تھوڑا اس طرح سے تھا کہ بہت زیادہ اس میں کوئی شوخی اور اس طرح سے نہیں تھا، کچھ مسائل تھے لیکن بہت ڈیپ فیلنگز اپنے اندر رکھتا تھا۔ جنہوں نے پڑھا ہے بہت ڈیپ فیلنگز ان کے اندر آئیں۔ مجھے اس میں بہت زیادہ کریکٹر جو ہے وہ زرجان کا اور منیب کا جو ہے دل کو لگا ہے، اور ماہر کا جیسے اس طرح سے ایک افسوس سا ہوتا ہے، جیسے آپ کسی اپنے کا افسوس اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ زرجان اور حریم تو چلو پھر بھی خوش آپس میں رہنے لگے، اور ماہر کا اگر کریکٹر کو سوچیں لائف میں تو ماہر بیچارے کی زندگی جو ہے اس کی زندگی میں کمی رہے گی۔ آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس ناول میں فیوریٹ کریکٹر کون سا ہوا اور کون سا تھا، اور ناول آپ کو کیسا لگا۔ آج کل ہماری ایک سبسکرائبر ہیں سمپل، اب مجھے نہیں پتہ آگے ان کے GAL لکھا ہوتا ہے، ان کے کمنٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور رنجنا بھی بہت اچھے کمنٹس کرتی ہیں۔ سارے لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور کبھی بھی آپ لانگ کمنٹ سے نہ گھبرایا کریں، پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے، ہم بھی انجوائے کرتے ہیں، بلکہ جو اور لسنرز ہوتے ہیں جو کمنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ مجھے تو امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا، کیونکہ میں نے اس کو اسی طرح سے اچھا کر کے چوز کیا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے تو ہمیشہ سے نا پرانے رائٹرز کے ناول ہمیشہ سے بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ان میں رومانس کو بھی نا بڑے اچھے طریقے سے بتایا گیا ہوتا ہے۔ جو نئے رائٹرز کے کئی لوگ مجھے سجیسٹ کرتے ہیں، میں پہلے پڑھتی ہوں نا تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ مطلب اس کو رومانس کو اتنا کھلم کھلا بتایا گیا ہے کہ مجھے وہ پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ انسان اس وجہ سے کہ دیکھیں میں ناول پڑھوں گی تو اسے میری بہنیں نہیں سنیں گی، میرے کئی بھائی بھی یہ ناول سن رہے ہوتے ہیں، اور امپریشن کیا اچھا بنے گا۔ دیکھیں ہم لوگوں کا تو وہی ایک معاشرہ ہے کہ بہن بھائیوں کے سامنے ہمارا ایک اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بڑی بہنوں کیوں کہ میں بڑی بہن ہوں تو بڑی بہنیں اور چھوٹی بہنوں میں بھی ایک فاصلہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ مجھے اچھے ناولز رومانٹک اچھے لگتے ہیں، لیکن رومانس پہ میرا خیال ہے ڈھک چھپ کے ہونا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں جو چیز ڈھکی چھپی ہوتی ہے وہ ٹریک زیادہ کرتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک زمانے کا ٹرینڈ چل گیا ہے، جیسے ڈرامے فلمیں وہ مشہور ہوتے ہیں جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح میں نے دیکھا ہے ناولز میں بھی ان کے ویوز بہت اچھے آتے ہیں۔ ایسے کھلے ہوئے کئی ناولز میں دیکھ رہی ہوں یوٹیوب پہ بڑے اچھے ویوز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ویوز بھی آنے چاہیے، اچھی باتیں آئیں، لیکن یہ ہے کہ انسان کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ اس میں کوشش کرتی ہوں اگر کوئی ناول مجھے بہت اچھا لگا تو چلو بہت زیادہ فضول قسم کے جو اس میں سین کریٹ کرتے ہیں ان کو انسان سکپ کر دیتا ہے، آگے چلا جاتا ہے،
لیکن یہ کہ سٹوری کسی کی اٹریکٹ کرے نا تو انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گی. مطلب صرف نئے لوگوں کی یہ فرمائش، پوری نئے ناول کی جو فرمائش کرتے ہیں اس کے پورے کرنے میں نا صرف یہی بات آ جاتی ہے کہ جب وہ میں پہلے پڑھتی ہوں تو بیچ میں، حالانکہ کئی ایک دو ناول مجھے کسی نے سجیسٹ کیے، زینیا شرجیل کا بھی مجھے پچھلے ہی دنوں سجیسٹ کیا تھا، مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہا. وہ ناول کا پلاٹ بہت اچھا تھا، لیکن بیچ میں جو یہ کام شروع کر دیا تھا نا تو اس سے مجھے ہوا کہ جو میں اب کیسے پڑھوں گی. تو امید ہے آپ میرا مسئلہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اس میں بھی میں کوشش کروں گی اچھا سا کوئی اور سلیکٹ کریں، غگ کو بھی کمپلیٹ کریں. اور آپ نے اب غگ کو سننا شروع کرنا ہے. غگ بھی بہت اچھا ناول ہے، بڑے مزے کا ناول ہے. صرف اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کسی قبائلی لڑکے کی داستان ہے، بڑا اچھا ان میں ہر طرح کا اس میں ٹچ ہے، اپنے مشکلوں سے بھی نکلنے کے لیے اور ویسے بھی. اور میری باتیں اگر آپ کو بور نہ کر رہی ہوں تو اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.